کبھی سوچا ہے کہ ایک سوشل میڈیا کا ٹرینڈ پورے نیپال کو بیت الخلا بنا دے گا؟ جانیے اس دن کیا ہوا جب جین زی نوجوانوں نے محض کرپشن اور بند شدہ آن لائن آزادی کے خلاف آواز اٹھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند گھنٹوں میں اقتدار تباہ ہو گیا۔ یہ کہانی ہے مایوسی کی، نوجوانوں کی طاقت کی اور ایک سسٹم کے ٹوٹنے کی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اقتدار کا کھیل بدل گیا، لوگ آسانی سے خاموش رہ کر برداشت نہیں کر سکے۔ And they want to control us just like a dictator. السلام علیکم دوستوں، 4 ستمبر 2025 کو نیپال کی حکومت نے 26 سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام اور بھی بہت سے ایپس پر پابندی عائد کی، کیونکہ وہ حکومت کی رجسٹریشن شرائط پوری نہ کر پا رہے تھے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ یہ قدم جعلی خبریں، نفرت انگیز تقریر اور سائبر فراڈ روکنے کے لیے ضروری تھا، لیکن نوجوانوں نے اسے آزادی اظہار کی دیوار پر ناخن مارنے کی کوشش سمجھا، اور یوں یہ معمولی حرکت ایک آتش ظلم بن گئی۔ 8 ستمبر 2025 کو ہزاروں لوگ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں اکٹھا ہوئے۔ ان میں زیادہ تر نوجوان تھے، 20 سے 25 سال کی عمر کے، جنہیں جین زی کہا جاتا ہے۔ کچھ اسکول کی یونیفارم میں، کچھ کالج کی یونیفارم میں۔ یہ مظاہرہ ایک NGO حامی نیپال نے منظم کیا تھا۔ یہ سب لوگ کھٹمنڈو کے مرکز میں ایک علامتی یادگار میتھیگر منڈالا سے مارچ کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ابتدا میں یہ مارچ پرامن تھا، لیکن حکومت نے پولیس کو تعینات کیا تاکہ مظاہرین کو روکا جا سکے۔ دوستوں، اولی کی حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ کھٹمنڈو میں ہونے والے احتجاج صرف سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف ہیں، اور اگر کچھ نوجوانوں کو دبا دیا جائے تو ان کا خون ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ محض 24 آورز میں پورا منظرنامہ ہی بدل گیا۔ اصل غصہ صرف سوشل میڈیا پر پابندی نہیں تھا، بلکہ کرپشن، اقرا پروری اور مکمل معاشی ناکامی پر تھا۔ حکومت نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کی گولی چلانے سے انہی کے گھروں کو آگ لگائی جائے گی اور وہ ہیلی کاپٹر پر بھاگنے پر مجبور ہوں گے۔ آخرکار وزیر اعظم KP شرما اولی کو استعفیٰ دینا پڑا۔ کھٹمنڈو کی سڑکوں پر آنسو گیس اور آسمان پر ہیلی کاپٹر پورے ملک کے نوجوانوں کی آواز تھی۔ صرف وزیر اعظم اور وزیر وزارت کا استعفیٰ نہیں تھا، بلکہ خود وزیر اعظم اولی کو جانا ہوگا، تبھی تبدیلی ممکن ہے۔ لیکن یہ صرف ایک پارٹی یا ایک رہنما کے خلاف نہیں تھا، نیپال کے نوجوانوں کا غصہ پورے نظام کے خلاف ہے۔ دوستوں، اولی، پرچنڈا اور دیوبا تینوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ یہی وہ رہنما ہے جنہوں نے 30 سال سے نیپال کی سیاست کو گھمایا، مگر اب نیپال کے نوجوان کہہ رہے ہیں بس، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑا لیڈر ہو، ہم نئی شروعات چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قومی سلامتی تھی یا لیڈروں کی اپنی سلامتی تھی؟ اصل مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو سچ سامنے آ رہا تھا اسے دبایا جائے۔ بڑی ٹیک کمپنیوں نے نیپال کی رجسٹریشن شرط کو نظر انداز کر دیا اور حکومت نے موقع دے کر 26 سائٹس کو بلاک کر دی، لیکن اس پابندی نے نوجوانوں کی روزی روٹی بھی چھین لی۔ نیپالی نوجوان سوشل میڈیا پر اپنا بزنس پروموٹ کرتے ہیں، خاص طور پر ٹورزم کے حوالے سے، لہٰذا یہ پابندی آزادی اظہار کے ساتھ ساتھ روزگار پر بھی حملہ تھی۔ دوستوں، جب جین زی کی قیادت میں ہزاروں نوجوان کھٹمنڈو کی گلیوں میں نکلے، ہاتھوں میں بینرز، جامع یونیفارم، اسٹاپ کرپشن، ناٹ سوشل میڈیا کے نعرے لگنے لگے، مارچ نے نقشہ ہی بگاڑ دیا۔ دوستوں، ایسی بربریت دیکھنے کے بعد خاموش رہنا ناممکن تھا۔ جب نیپالی عوام کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو مزید لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی، سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں۔ حکومت نے 3:30 پہ کرفیو نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں بدلا۔ احتجاج مزید پھیل گیا۔ کھٹمنڈو کے ساتھ ساتھ بکھرا، بٹول، بھرپور اور دیمک میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ دوستوں، اسی دوران وزیروں کے بیٹے بیٹیاں اپنے لگژری لائف دکھا رہے تھے۔ سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں وائرل ہوئی، جہاں وہ مہنگی برانڈز، گاڑیاں اور بیرون ملک کے ٹور دکھا رہے تھے۔ یہ تضاد لوگوں کو غصہ دلا رہا تھا، اسی لیے نیپو کڈس اور نیپو بیبی ٹرینڈ کرنے لگے۔ ایک پوسٹر پر لکھا تھا، سیاست دانوں کے بچے باہر سے گوچی بیگ لاتے ہیں اور عوام کے بچے تابوتوں میں واپس آتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جب حکومت نے سوشل میڈیا پر پابندی لگائی تو عوام کا غصہ پھٹ پڑا کہ بیرون ملک مقیم 70 لاکھ نیپالی شہری اپنے گھروں سے رابطہ نہیں کر پا رہے تھے۔ پارلیمنٹ کمپلیکس پر حملہ ہوا، عہدیداروں کے گھر جلائے گئے۔ سوشل میڈیا پر بند ہونے کے بعد ٹک ٹاک سمیت چند طریقے باقی تھے جن سے آواز اٹھائی جا رہی تھی۔ پولیس نے شیلنگی گیس، ربڑ گولوں اور یہاں تک کہ براہ راست فائرنگ کی، جس میں کم سے کم 19 افراد
7 ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ دوستوں اولی سمیت دیگر کابینہ ارکان نے استعفیٰ دینا شروع کیے اور ہوم منسٹر نے بھی خود کو مستعفی قرار دیا۔ اولی نے ایک خط صدر کو بھیجا، کہا کہ حالات اتنے غیر معمولی ہو گئے ہیں کہ سیاسی حل نہ ملے تو ملک مزید تباہی کی طرف جائے گا۔ سوشل میڈیا پر پابندی کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ حکومت نے موخر ذکر حوالے سے اپنا موقف تبدیل کیا۔ دوستوں احتجاج محدود نہیں رہا۔ سنگھا دربار، پارلیمنٹ، صدر کا دفتر سبھی جلا دیے گئے۔ نیپال کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کی عمارت بھی جلائی گئی تاکہ آزادی مطبوعات کو خاموش کیا جائے، لیکن صحافیوں نے گھریلو متبادل انتظامات سے اگلا شمار شائع کیا۔ جیلیں توڑی گئی، 13,500 قیدی فرار ہوئے، سیاستدانوں اور امیروں کی املاک لوٹی گئی۔ فوج نے پورے دارالحکومت پر کرفیو نافذ کیا، گولیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائیاں شروع کی، پرامن مظاہرین سے بھی برا سلوک کے الزامات اٹھائے گئے۔ نوجوانوں نے واضح کیا کہ وہ صرف نیپو کڈز اور اقرا باپروری سے تھک گئے ہیں، وہ ایک نئے نظام کے طالب ہیں۔ نوجوانوں کی سب سے بڑی مطالبات جمہوری اصلاحات، احتساب، نظام کے ان عناصر کو ختم کرنا جو برسوں سے غلطیاں کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہو۔ دوستوں نوجوان بے روزگاری تقریباً 22% تک پہنچ چکی ہے، غربت بھی وسیع پیمانے پر ہے، ہر روز ہزاروں لوگ بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا استعمال صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، بہت سے چھوٹے کاروبار، اسکول، ایسے خدمات جو آن لائن پر منحصر ہیں بالکل ٹھپ ہو گئے تھے۔ جین زی مظاہرین نے 3 اہم مطالبات رکھے: وزیر اعظم کا فوری استعفیٰ، سیاسی خاندانوں کی اقتدار سے دوری اور ایک شفاف ادارہ جو کرپشن کی تفتیش کرے۔ فوج مذاکرات کر رہی ہے تاکہ عبوری حکومت قائم ہو۔ سابق چیف جسٹس سوشیلا کرکی کو عبوری وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ سیاسی استحکام کی راہ میں شدید رکاوٹیں ہیں، نظام ٹوٹ چکا ہے، نااہل سیاسی رہنما جنہوں نے برسوں اقتدار سنبھالا ہے اب عوام کی نظروں میں بے اعتبار ہو چکے ہیں۔ دوست یہ واقعہ صرف نیپال کا نہیں ہے، جنوبی ایشیا کا آئینہ ہے جہاں طاقت اور کرپشن میں الجھے رہنما عوامی غصہ بھڑکاتے ہیں۔ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ احتجاج صرف واک آؤٹ یا جلاؤ گھیراؤ نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے نظام کو بدلنے کا، اگر قیادت کرنے والے سمجھدار ہوں تو دوستوں یہ تھا سارا سفر، ایک معمولی اقدام، سوشل میڈیا پر پابندی سے شروع ہونے والا احتجاج کیسے ملک چھوڑ گوڑا بدلا، کس طرح جنریشن زی نے اپنی خوف کی طاقت میں بدلا، کس طرح ایک ناکام حکومت نے اپنا وجود ختم کیا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سوال یہ ہے کیا تبدیلی ممکن ہے؟ کیونکہ استعفیٰ تو ہو گیا لیکن تبدیلی وہی ہوگی جب نظام بدلے گا، کرپشن کو سرے سے مٹایا جائے گا اور عوام کی آواز کو نظام کی بنیادی ڈھانچے میں جگہ ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے نیکسٹ ویڈیو لازمی دیکھ لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔